نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. درود شریف بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. عالی حضرات، خداوند کریم جل جلالہ و امن والہ دی حمد و ثنا اور نہ جناب حبیب کردگار احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بھائی، قرآن اور حدیث دی روشنی میں اور انہاں دی روشنی دے اندر ہی میں دوسرے حضرات دے عقائد تے بھی تھوڑی بہت ہی بحث کرانگا اور کتاباں میرے کو نقد موجود اور الحمدللہ رب العالمین خطیب اسلام شیر اہل سنت حضرت خطیب ملت صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جڑے ساڈے سارے دے بزرگ بھی نے بھائی بھی نے، انہاں دا بیان بڑا ٹھوس بیان اور الحمدللہ رب العالمین تقریر سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے. اللہ کریم شاہ صاحب نو خضری زندگی عطا فرمائے اور نظر بد تو محفوظ رکھے. آج دور ہر جماعت، ہر گروہ، ہر فرقہ یہ کہندا ہے جی اسی قرآن اور حدیث کے مطابق عقائد رکھ. جس بھی مذہب نو دیکھو، فرقے والے نو ویکھو جی اسی قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے ہاں. آؤ میں 2812 سورت المنافقون دی ایک آیت دا حصہ تلاوت کی. اللہ فرماندا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا عزت اللہ واسطے وے، عزت او دے رسول واسطے وے اور عزت مومنین واسطے. اے اس اللہ دا فرمان ہے جس دے متعلق توحید دے سبقاں وچ ایک سبق ہے اور تیسرے سپارے چ ہر آدمی اللہ دے متعلق عقیدہ رکھدا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یا اللہ جنوں چاہے تو عزت دے اور جنوں چاہے تو ذلت دے. یعنی اللہ عزتاں دین والا ہے اور ذلتاں بھی دین والا ہے. ایتھے وے عقیدہ کہ یا اللہ جنوں چاہے تو عزت دے، جنوں چاہے تو ذلت دے. 28 سے بارے دی جڑی آیت میں پڑھی ہے او دے اللہ نے دسیا ہے میں عزتاں کنہ نو عطا فرمائی. فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ واسطے، عزت دے رسول واسطے، عزت مومنین واسطے. یا اللہ تیرے متعلق تے سارے متفق نے اپنے محبوب نو کنی عزت عطا فرمائی. آؤ قرآن پاک دا 3 سپارہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سونیا سانے تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کیتا. اللہ کریم تو اپنے محبوب دا ذکر اس دے واسطے بلند فرمایا ہے. کتنا ذکر بلند کیتا ہی، کتنا ذکر بلند فرمایا ہی. حدیث قدسی ہے
اور تفسیر خازن دے اندر حدیث موجود ہے، تفسیر کبیر وچ حدیث موجود ہے، تفسیر مدارک وچ حدیث موجود ہے، تفسیر قرطبی وچ حدیث موجود ہے، تفسیر معالم التنزیل وچ حدیث موجود ہے، روح المعانی وچ حدیث موجود ہے، تفسیر روح البیان وچ حدیث موجود ہے، حتیٰ کہ غیر مقلدین اہل حدیث کہلان والیاں دا مجتہد قاضی شوکانی او دی تفسیر فتح القدیر وچ بھی حدیث موجود ہے۔ فرمایا اذا ذکرتو ذکرت معی، سونیا جتھے میرا ذکر ہوئے گا میرے نال تیرا بھی ذکر ہوئے گا۔ یا اللہ تے تو فرما دیتا جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے تیرا بھی ذکر ہوئے گا۔ یا اللہ سنیا دے سینے وچ ٹھنڈ پہ گئی، لیکن مولا جڑا تیرے نال ٹکر لین لگ پیا۔ اج لوگ پھٹیاں تے بہ کے گفتگو کردے نے، داریاں وچ بہ کے گفتگو کردے نے، چوکاں وچ کھلو کے گفتگو کردے نے، ہوٹلاں وچ بہ کے گفتگو کردے نے، پتہ نہیں کیڑا مذہب سچا تے کیڑا نہیں۔ اے مولویاں نے کھان دے ٹنگ بنائے نے۔ ہاں دوستا، میں عظیم اجتماع دے اندر اور اپنے برادر مکرم علامہ محمد عارف نوری صاحب قبلہ نے اج دا فنکشن اودے دوستاں نے اس واسطے منعقد کیتا ہے تاکہ پتہ چل جائے حق کیڑا وے باطل کیڑا وے۔ یا مولا کریم تو اپنے محبوب دے ذکر نو بلند فرمایا، تو فرمایا جتھے میرا ذکر ہوئے گا نال تیرا بھی ذکر ہوئے گا۔ پر مولا کریم جڑا اس طرح نہ منے، ادھے تے ایگری نہ ہوئے، اینو تسلیم نہ کرے، اللہ فرماندا ہے من ذاکرانی لم یذکر کا فلیس لہو فی الجنت نصیب۔ فرمایا من ذاکرانی، سونیا جڑا میرا ذکر کرے ولم یذکر کا تے تیرا ذکر نہ کرے فلیس لہو فی الجنت نصیب۔ فرمایا سونیا او دا جنت وچ حصہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اے حدیث قدسی تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی دی تفسیر ہے، جنہ 75 مرتبہ جاگ دیاں سر دیاں کھانال میرے نبی کریم دی زیارت کیتی ہوئی ہے۔ دیوبندیاں دا ہیڈ مولوی انور شاہ کشمیری اپنی کتاب فیض الباری دی اندر لکھدا ہے امام سیوطی نے کئی مرتبہ جاگ دیاں حضور علیہ السلام دی زیارت کیتی ہے۔ او سیوطی صدی سے قدسی نو نقل کر رہا ہے اور اللہ فرما رہا ہے من ذاکرانی ولم یذکر کا، سونیا جڑا میرا ذکر کرے تے تیرا ذکر نہ کرے ولیس لہو فی الجنت نصیب، او دا جنت وچ حصہ ہی کوئی نہیں۔ آ دوستا کانفرنساں ہوندیاں نے، جلسے ہوندے نے، اجتماع ہوندے نے، تواڈے مرید کے دے اندر بھی جلسے ہوئے، ادھر نعرہ کی وجدا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اس تو بعد فلاں مولوی صاحب زندہ باد، فلاں جماعت زندہ باد، مگر سنیاں دا جلسہ پنڈ وچ ہوئے، شہر وچ ہوئے، قصبے وچ ہوئے، دیہات وچ ہوئے، چھوٹا جلسہ ہوئے، وڈی کانفرنس ہوئے، کسے جگہ بھی اجتماع ہوئے، میلاد ہوئے، 11ویں ہوئے، عرس ہوئے، یوم صدیق اکبر ہوئے، شہادت امام علی مقام ہوئے، سنیاں دا نعرہ کیے نعرہ تکبیر۔ اس تو بعد کی کہندے ہو؟ کی کہندے ہو؟ نعرہ دیوبندی اور وہابیاں دے جلسے دے نعرہ لگتا ہے، لیکن نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اس کے بعد مولوی صاحب زندہ باد، فلاں جماعت زندہ باد۔ آؤ اگر حق کو تلاش کرنا چاہتے ہو، اگر حق کا نکھا حق چاہتے ہو، حق کا پتہ لگانا چاہتے ہو، حدیث قدسی ہے، اس کو ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو حسن بھی نہیں کہہ سکتے، اور اس محدث نے
نے نقل کی ہے، جس کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں، غیر مقلد بھی مانتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے من ذاکرانی ولم یذکر کا، حبیب جہاں جو میرا ذکر کرے اور تیرا ذکر نہ کرے فلیس لہ فی الجنت نصیب، اس کی قسمت میں جنت ہے ہی نہیں، اور نعرے پہ دس دینے جنتی سنی نے۔ دوست میں حدیث پیش کی سی، حدیث قدسی، اور تواڈے سامنے ساری جماعت اے لوگ پراپوگنڈ نہ کر دیں جی کدھر جائیے تو کدھر نہ جائیے، نعرے مشن دی غمازی کر منشور دی غمازی نعرے تو ہوندی ہے، ادھر نرائے نعرہ تکبیر، اس تو بعد مولوی صاحب زندہ باد، جماعت زندہ باد۔ اللہ فرماندا سونیا جڑا میرا ذکر کرے تے تیرا ذکر نہ کرے جنتی ہو، پاویں لمبی داڑھی رکھی ہوئے چھتر جڈا محراب کیوں نہ پایا ہوئے، جنتی ہوئے گا وہی ہوئے گا جڑا تیرا ذکر کرے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی بولے، فرماند نے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، مل کے کہہ دو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، سب کو وہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ ہاں قرآن اور حدیث دا دعویٰ کرنے والے اے میرے کول کتاب ہی کتاب دا نام ہے ملفوظات ہفتے اختر مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی دی کتاب ہے، تھانہ بھون دی چھپی کتاب ہے، صفحہ نمبر 3 مولوی اسماعیل دیلوی دیوبندیاں وہابیاں مودودیاں تبلیغیاں دا جڑا سانجا مجدد ہے، او دا چاچا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی اپنے بھتیجے جناب من مولوی اسماعیل دیلوی نو پوچھدا ہے، صفحہ نمبر 3 جناب من انہاں پوچھیا ہے اسماعیل دس بیت الخلا جان دی کی نیت ہے، مولوی اسماعیل دیلوی کی سناندا ہے، کہندا یا ایو انا فرق لوٹا دھرک فی مقام الجھرک وٹرک۔ او قرآن اور حدیث دا دعویٰ کرنے والے ہو، اہل سنت و جماعت نو بدتی تے مشرک تے کافر کہنے والوں، آئیے میں بتا رہا ہوں کیا حدیث ہے تمہاری، تمہارا ذہن کتنا گندا ہے، تم اسلام کے کتنے دشمن ہو، مصطفیٰ کی شریعت سے کتنے باغی ہو، مصطفیٰ کی عظمت سے کے ساتھ کتنے عناد رکھنے والے ہو، کتاب اصل ہے کتاب جعلی ہوئے میرا سر قلم کر دئی، خون معاف کتاب اشرف علی دی ہوئے، تھانہ بھون دی چھپی ہوئے، اصل کتاب ہوئے، عبارت نہ ہوئے، منہ منگیا انعام پیش کرانگا۔ میں پوچھنا نبی فرما رہے نے بیت الخلا دی دعا جڑی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، مصطفیٰ تے اے فرمان، اور دیوبندیاں وہابیاں دا مجدد آکھے یا یوحنا فرق لوٹا دھرک فی مقام الجھرک وٹرک۔ ایک آدھا عقیدہ آکھو دیوبندی عقیدہ، اونچی بولو کہڑا عقیدہ ہے، ذرا اونچی بولو کیڑا عقیدہ ہے، کیڑا عقیدہ ہے۔ مفتی مولوی فضل الرحمان تو لے کے دیوبندیاں دا کوئی مولوی پوری زندگی مولت دے، جے ہمت ہے ہی غیرت ہے ہی جے کچھ حیا ہے ہی اعلان کر دے ساڈا اسماعیل نال کوئی تعلق نہیں، ساڈا مصطفیٰ نال تعلق۔
اور یہ بزرگوں بہن جو سرکار حضرت صاحب تشریف رکھو سنو. اور پھر کمال ہے عربی رسم الخط. عربی رسم الخط اور اعراب بھی پے نے. محمود صاحب بلے بلے جی بڑے بڑے جی اعراب بھی زیرا زمرہ بھی. یہ سارے بڑے علماء حفاظ کاری بیٹھے نے. عربی میں جڑے ہے عربی میں جڑے تے ہے ڑے ہے. انہیں کیا کہ یا یوحنا فرق لوٹا. یاد کر لو جڑا لبے پڑھنی شروع کر دیا. یہ یاد کر لو یا یوحنا فرق لوٹا. اچھی بولو لوٹا فی مقامل جرت وٹر. ادھر مرزے دی آخری کتاب لیٹسٹ کتاب حقیقت الوحی ہے. صاحب تھوڑے ذوق دی بات کر دیوبندی نوٹ کرن. مرزا قادیانی دی آخری کتاب حقیقت الوحی. مرزے نو کسے پوچھا حضرت جی جڑا تواڈے کول فرشتہ وحی لے کے آندا او دا کی نام ہے؟ او دا کہندا ٹیچی. کی نام ہے بولو اچھی بولو کی نام ہے؟ انہیں آخیا ٹیچی. اے اسماعیل مرزا اسماعیل تو بعد پیدا ہویا ہے. یہ مشن بعد انہیں آخیا میرا گرو جڑا ہے وہ ریڑے پہ لائی آندا میں ٹیک کے انہیں لائی جاؤ. اور کرورا ملتا ہے. آئیے دوستو ذرا اندازہ کرو یہ دین کے ڈاکو ہیں. اور میری عادت کسی پر الزام لگانا نہیں. میرے تے کیس کر جی عدالت میں ثابت نہ کرا تو دین دا ڈاکو ہے مینو پیو دا تخم نہ. اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے. ہو دیوبندیوں میں یہاں کہہ رہا ہوں مرید کی کسیم الشان کانفرنس میں کہہ رہا ہوں. سی آئی ڈی نوٹ کرے یہ دیوبندی یہ سپاہی صحابہ والے یہ دین کے ڈاکو ہے. ان کا عقیدہ صدیق سے نہیں ملتا. نعرہ لگاتے ہیں صداقت صدیق زندہ باد. اور عقیدہ جو ہے یہ عقیدہ صدیقی کے خلاف ہے. عقیدہ انہاں دا ہے کہ نبیاں دیاں قبراں وچوں اور ولیاں دیاں قبراں وچوں جڑیاں آوازاں آئیاں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ او آوازاں نبیاں دیاں نہیں سن شیطان دیاں آوازاں. اے کتاب میرے کو الوسیلہ اردو دی جبی کتاب اردو دان بن سکتا ہے کوئی انہاں دا بندہ ادھر ادھر کھلوتا ہے نا بعد جمارت پڑھ لے وے. اسی دعوت غور و فکر پیش کرنے ہاں. اسی تیری آخرت نو بہتر کرنا چاہنے ہاں. کتاب دا نام کی آخو کتاب الوسیلہ. اچھی بولو کی نام ہے؟ سارے بولو کی نام ہے؟ اے دے کتاب الوسیلہ. ادارہ ترجمان سننا شیش مال روڈ لاہور. داؤد غزنوی دے مندر دیکھو دیوبندیاں دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ تے کتاب چپوان والا کون ہے؟ سان لائی ظہیر. اے نال ہے وہ کوئی سمجھ لگتی پی. احسان لائی ظہیر. علامہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا. چاکیں کی تھی جنگ بھی تیرے خون سے انقلاب آئے گا. علامہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا. اور میں پوچھتا ہوں علامہ کے خون سے انقلاب پر ایمان رکھنے والوں حسین کے خون پر کیوں ایمان نہیں؟
انقلاب کی چاکنگ کرنے والوں، جنگوی تیرے خون سے انقلاب آئے گا، چاکنگ کرنے والوں میں پوچھتا ہوں، علامہ کے خون سے انقلاب مانتے ہو؟ حسین وہ حسین ہے جس کے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا، صحیح بخاری اٹھا، مفت الباری پڑھ، عمدۃ القاری کا مطالعہ کر، بہجت النفوس پڑھ، ارشاد الساری پڑھ، تفسیر الباری وحید الزمان کی اٹھا، جناب من فیض الباری انور شاہ کشمیری کی پڑھ، تفسیر القاری اٹھا، مشکات پڑھ، ارشاد اللمات پڑھ، مرقات پڑھ، مدار حق اٹھا، الریاض النظرہ پڑھ، مستدرک پڑھ لے، تلخیص پڑھ لے، مسند امام احمد کا مطالعہ کر، کنز العمال پڑھ، تفضیل الشیخین شاہ ولی اللہ کی اٹھا، تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی کی پڑھ، الصحابہ فی تمیز الصحابہ ابن حجر اسقلانی کی کتاب کا مطالعہ کر، تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبد العزیز کی کتاب کا مطالعہ کر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ۔ اور آئیے حضرت صاحب دی عنایت جیب وچ پان دے پائی بزرگ انہاں دی دعاواں نال تے میں پڑھے نا، انہاں دے بزرگاں دی۔ دوستو میں جوش وچ نہیں بول رہا، باہوش پہ بول رہا۔ دیوبندیو وہابیو سنو، علامہ تیرے خون سے انقلاب آئے، چپ بھائی، علامہ تیرے خون سے کاموں کیا تو کنا جی؟ اونچی بولو نا ذرا، کنے میل؟ ایک کاموں کی ایک مولوی محمد امین ہویا، انہیں کتاب چھاپی معارف یزید، اس کتاب دے اندر اس نے لکھا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا کے واقعہ نے اسلام کو زندہ کر دیا ہے، کہتا نہیں نہیں یہ غلط ہے، کربلا کے واقعہ نے اسلام کو مردہ کر دیا ہے۔ تھوڑے گوان 11 12 15 میل تے بیٹھا ہے بابیاں دا مولوی محمد امین، اس نے کتاب چھاپی ہے معارف یزید، لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا کے واقعہ نے اسلام کو زندہ کر دیا ہے، یہ غلط ہے، اس کربلا کے واقعہ نے اسلام کو مردہ کر دیا ہے۔ حسین دی قربانی، علی اصغر دی قربانی، علی اکبر دی قربانی، عباس علمدار دی قربانی، ابو بکر بن علی دی قربانی، عمر بن علی دی قربانی، عثمان بن علی دی قربانی، عباس بن علی دی قربانی، اے دے نال اسلام مردہ ہو گیا ہے۔ احسان لئی ظہیر دے خون نال انقلاب آ سکتا ہے، کروڑوں احسان لئی ظہیر حسین کے قدموں کی خاک پر قربان ہو۔ جو کہ دوستوں میں عرض کرتا چلا جا رہا، صداقت صدیق کے نعرے لگانے والوں، بروبیوں، دین کے ڈاکوؤں، تہاڈا کیدا ہے نبیاں دیا قبراں وچوں جڑیاں آوازاں آئیاں نے شیطان دیاں نے؟ تے میں پوچھنا تفسیر کبیر وچ امام رازی نے جڑی روایت نقل کیتی ہے سورۃ الکہف، تے اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء وچ نقل کیتی ہے، تے نواب صدیق حسن بھوپالی نے اپنی کتاب تکریم المومنین وچ نقل کیتی ہے، تے علامہ جامی نے شواہد النبوۃ شریف وچ نقل کیتی ہے۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی، جدو میرا انتقال ہو جائے میری چارپائی اٹھا کے مصطفیٰ دے روضات خرچ جائے۔ حضور علیہ السلام دی بارگاہ سلام پیش کرنا،
تے جے اجازت مل جائے تے حضور دے قدماں وچ دفن کر دینا، مگر نہ مینوں جنت البقیع میں دفن کرنا۔ میں پوچھنا صحابہ وصیت دے مطابق صدیق اکبر نو لے کے گئے نے، سلام پیش کیتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، عرض کیتا حضور ابو بکر حاضر نے، تواڈے کول لیٹنا چاہندے نے۔ قبر وچوں آواز آئی، یار نو یار نال ملا دو۔ او عمر نے کدی آواز سمجھ کے دفن کیتا، وہ فاروق اعظم نے کس کی آواز سمجھی، وہ عثمان غنی نے کس کی آواز سمجھی، وہ علی شیر خدا نے کس کی آواز سمجھی، وہ حضرت ابو ہریرہ نے کس کی آواز سمجھی۔ صحابہ کو معیار صداقت کا دعویٰ کرنے والوں اور تبلیغ کرنے والوں، شیعہ سنی کی فضا سے اور ملک کی فضا کو خراب کرنے والوں، صداقت صدیق کا نعرہ لگانے والوں، اگر صداقت صدیق پر ایمان ہے تو پھر ماننا پڑے گا نبی قبر میں زندہ بھی ہے، آوازیں سنتا بھی ہے، آوازیں دیتا بھی ہے۔ سنو، یہ کتاب میرے کول موجود، کتاب الوسیلہ ابن تیمیہ دی کدی کتاب ہے؟ یہ کیڑی حدیث تو ثابت ہوندا پیا جی شیطان دی آوازاں سن؟ سنو دوسری عبارت، کہندا چنانچہ کہندے شیاطین کبھی کبھی، یہ صفحہ 41 ہے اور 70 جنالی 5ویں کتاب الوسیلہ، شیطان کبھی کبھی ان کی مدد کرتے اور انسانی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوتے ہیں، چنانچہ وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کبھی کوئی شیطان ان سے کہتا ہے میں ابراہیم علیہ السلام ہوں۔ عبارت پڑھ لو، اردو دی فارسی دی بھی نہیں، اور پھٹیاں دے بہ کے گلاں کرنے والے ہو۔ لمیاں داڑیاں رکھ کے ایمان دا ڈاکو دے دین دا ڈاکا ڈالن والے ہو، سپاہی صحابہ نہ رکھ کے مسلمانوں کو چندہ بٹورنے والوں، لکھے پھر کوئی شیطان یہ کہتا ہے، ان سے کہتا ہے میں ابراہیم ہوں، میں مسیح ہوں، میں محمد ہوں۔ اے سنو، اے لکھا پڑھ لو، شیخ الاسلام، شیخ الاسلام جنہ دے شیخ الاسلام دا ہے حال ہے، وہ دے بچونگڑیاں دا کی حال ہے؟ ادھر میرے نبی دی حدیث صحیح بخاری دیگر حدیث دیاں کتاباں فرمائے ان الشیطان لا یتمثل، آئے ہائے، ادھر کملی والا ارشاد فرماندا ہے میری مثل کوئی بھی شکل، فرمائے شیطان میری مثل، اونچی بولو شیطان میری مثل، شیطان میری مثل۔ ادھر پہ کہندا کوئی شیطان کہندا میں ابراہیم ہاں، میں محمد ہاں، میں مسیح ہاں، میں خضر ہاں، میں ابو بکر ہاں، میں عمر ہاں۔ ان الشیطان یفر من ذل عمر، او میں پوچھنا کیڑی حدیث تے تیرا ایمان ہی؟ ادھر اللہ فرماندا وے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، فرمایا عزت اللہ واسطے وے، عزت او دے رسول واسطے وے، عزت مومنین واسطے وے۔ سونے نو اللہ نے کنیاں کی عزتاں عطا فرمایا، ذرا غور تے کر، اللہ دا قرآن پڑھ، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
کریم. فرمایا سا انسان نو بڑی سونی شکل عطا فرمائی ہے. اللہ نے انسان دی بیوٹی بیان کیتی ہے, خوبصورتی بیان کیتی ہے, انسان دا حسن بیان کیتا ہے, لیکن اللہ نے کسے مولوی دے چہرے دی قسم نہیں اٹھائی, کسے صوفی دے چہرے دی قسم نہیں اٹھائی, کسے ملک دے چہرے دی قسم نہیں اٹھائی, کسے چیمے تے چٹھے دی چہرے دی قسم نہیں اٹھائی. جے قسم اٹھائی فرمایا والضحا, سونیا مینوں تیرے رخ انور دی قسم ہے. فرمایا واللیل, سونیا مینوں تیریاں زلفاں دی قسم ہے. والعصر, سونیا مینوں تیرے زمانے دی قسم ہے. لعمرو کا, سونیا مینوں تیری عمر دی قسم ہے. جدوں عارف گولڑوی گولڑے دے شہنشاہ نے اے آیتاں پڑھیاں, حضرت پیر میر علی شاہ اس صورت نو میں او جانا کھاں, جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں, او سچی آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں, سچے آنکھاں تے رب دی. اس تنج نہیں لطف سارے ذوق شوق نال کہہ چھڑو, سچے آنکھاں تے رب دی, سچ آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں, جس شان تو شان سب بنیاں, اے صورت شالا او پیش نظر, اے صورت شالا پیش نظر, رہ وقت نزاع تے روز حشر, اتے پل تھی جد ہو سی گزر, سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں. او کہندے سونیا پل سرات تو گزر دیاں تیری زیارت ہو جاوے بیڑا پار ہو جاوے گا, عمل تلدیاں تیری نورانی شکل دی زیارت ہو جائے بیڑا پار ہو جاوے گا. سونیا نزاع دے ویلے تیری زیارت ہو جائے بیڑا پار ہو جاوے گا. پر نہ جو بندیاں دا ہیڈ مولوی غلام خان دا استاد, رشید احمد گنگوئی دا شگرد مولوی حسین علی وام بچنا والا اپنی کتاب مبشرات دے صفحہ 8 تے لکھدا ہے, اے اصل فوٹو میں پیش پیا کرنا وا, اے جنالیو دا ٹائٹل پیج ہے, او دے تے لکھدا ہے میں خواب دیکھیا حضور علی صلوات و سلام پل صراط تو پہ گزر دینے نبی ڈگن لگے نے میں پھڑ کے پار لگا. سارے بولے کرو سارے. دیوبندیوں میں پوچھتا ہوں, نبی کا کلمہ پار لگنے کے لیے پڑھتے ہو یا کہ نبی کو پار لگانے کے لیے پڑھتے ہو؟ ظالموں کی اسلام پیش کر دے ہو. کیا اسلام اس چیز کا نام ہے؟ کیا دین اس چیز کا نام ہے؟ کیا شریعت اس چیز کا نام ہے؟ تو کہنا مولوی کہہ رہا ہے, خدا دی قسم سن دیا جسم دے لو کھڑے ہو جاندے نے, لیکن اس کو حیا نہیں آئی, اس نے غیرت نہیں آئی کہ کی لفظ لکھتا پیا. کہنا خواب وچ حضور دی زیارت ہوئی, حضور ڈگن لگے نے میں پھڑ کے پار لنگا دیتا ہے. ادھر کشف الغمہ دے اندر حدیث موجود ہے. کشف الغمہ کدی کتاب ہے؟ علامہ عبد الوہاب شورانی دی کتاب ہے, جنہیں 100 مرتبہ نبی کریم دی جاگ دیا زیارت کیتی ہوئی ہے. علامہ شورانی ہوئے جدے متعلق مولوی انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب فیض الباری دے اندر لکھیا ہے, اے او جن ہے جنہیں پوری بخاری نبی پاک نو سنائی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. تو بیلیوں کوئی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی پتہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ یہ علامہ برادر مکرم نوری صاحب ہے, فیض الباری ہے, لے کے بیٹھے صفحہ 204. بولو کنا صفحہ ہے؟ اچھی بول چھوڑو. ہوں سنیو, سستی چھڈو تے تسی بھی جنال ہی ہن گل کرن جو. یہ تہاڈی سستی نال سارے نے تے مولوی باں باں کری پھر.
تسی کہہ آٹھ مولوی اسی پڑھے ہوئے نہیں، وہ کہڑے پڑھے ہوئے نے، وہ کہڑے پڑھے نے؟ بولنا تیرا کام ہے، مدد کرنی خدا تے مصطفیٰ دا کام ہے۔ اور تو بولتے صحیح کچھ ہمت تے کر، سنی جاگ اٹھا ہے، مریض کے کا سنی جاگ، الحمدللہ مریض کے کا سنی جاگ اٹھا ہے، مریض کے کا سنی جاگ اٹھا ہے۔ دوستا سن حدیث شریف سن، چھورانی جن نے حضور نو بخاری سنائی ہے، انہاں نو پوچھو تہاڈا اے پہنچو کہ نبی اسی نبی پاک دے استاد ہاں۔ او ظالما او تانوں لکھدیاں بھی حیا نہیں آئی اوئے، اے برائی نے کانتیاں دی فوٹو، اے میری کتاب ہے عقائد وہابیہ، اے دے اندر میں کتاباں دے اصل ٹائٹل پیج بھی نال جنال ہی عبارتاں بھی پیش کر دتیاں نے، اے دیکھو یک روزہ اصل ٹائٹل پیج نال جناب میں بڑا اصل صفحہ، اگے کہندے ہوندے سن پہلی چھڈ دیندے نے اگلی چھڈ دیندے نے وچوں مطلب دی لے لیندے نے، اسی آکھیا ہن تو پورا ہی لے صفحہ۔ حضرت برادر مکرم فاضل دور مولانا منشا صاحب نے بھی دعوت غور و فکر، دعوت فکر توجہ کرو دوستو، ساڈا مسلک خدا دی قسم وہ مسلک کے اکھاں بند کر کے ٹر پئیے، ٹھڈا لگتا ہی نہیں، کیونکہ مولویاں دا بنایا مذہب نہیں ہے، مصطفیٰ دا پیش کرتا بھابی دیو میں ذرا بار اور نہیں جی قرآن دی ساڈے وڈیاں نو چھڈ، جڑا وڈیاں نو نہیں منتا انہیں قرآن دیس نو کی من، قرآن دیس نہیں آخیا وڈیاں نو منو، پیو گے بھی نہ کرو، یہ کنے آخیا؟ اچھی بولو نا ذرا، پہلے تو میں بار سنا دوست ذرا توجہ کری، کشف الغمہ علامہ شورانی جنہیں پوری بخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو سنائیے، دیوبندیاں دا ہیڈ مولوی انور شاہ گل لکھدا ہے، او شورانی نے اپنی جنالی کتاب کشف الغمہ شریف وچ حدیث نقل کیتی ہے، کل قیامت دا دن ہوے گا، ایک سونے رسول دا امتی پل صراط تو گزرے گا، لڑکھڑاندا گزردا ہوئے گا، جدو پل صراط تو گزردا لڑکھڑاوے گا، دوسری طرف ایک آدمی آ جاوے گا، او دا بازو پکڑ کے پار لنگھا دے گا، جدو پار لنگھن والا انہوں پوچھے گا میں تیرا بڑا شکریہ ادا کرنا وا، تو کون ہے اپنا تعارف تے کرا، وہ آکھے گا مولوی جی صوفی صاحب میں او درود شریف جڑا فلانے ویلے تسی پڑھیا سی، اللہ نے اج مینوں بندے دی شکل دے دیتی ہے، میں تانوں پل صراط تو گزارنا پیا وا، پار پیا لنگانا وا، اور جس نبی تے درود پڑھیے او درود پل صراط تو بندے دی شکل بن کے پار لنگاوے گا۔ تو ظالمہ کہنا نبی آپ بھی ڈگن لگا تے میں انہوں بچان لگاوا، بچا کے پار لنگا دیتا ہے۔ دیو بندیاں دا وابیاں دا فنے ہاں مولوی اسماعیل اپنی کتاب لکھیا ہے، تقویۃ الایمان اندر لکھدا ہے، کہندا ہے نبیاں نو اپنا نہیں پتا کل قیامت نو انہاں نال کی ہوے گا۔ اے تقویۃ الایمان پئی ہے جناب مولانا فرماتے یہ ہوں ذرا تھی آپ ہی فیصلہ کرنا، تھی داڑیاں تے لٹو ہوئے ہوئے، داڑی وچ اسلام نہیں، کیا کیا بولو داڑی وچ، کھل کے بولو گھبراؤ نا میں دلیل دینا، کیا کیا داڑی وچ، جے داڑی وچ اسلام ہوندا تے بارڈروں پر بڑا آیا ہے، میں کہہ رہا داڑی وچ اسلام، بول چھوڑو داڑی وچ، جے داڑی وچ اسلام ہوندا تے بارڈروں پار بڑا آیا جے، او داڑی وچ اسلام نہیں، اسلام وچ داڑی ہے۔ پوجنا لٹو ہے، ذرا عقیدہ صدیقی تے فاروقی بھی دیکھیا، او ہے عبارت حضرت ابو آ جانا ادھر ابو بکر صدیق، کیوں بھائی گھبراتے نہیں گئے کدھر، کوئی سمجھ آیا ہوں جنا جانا سی چلے گئے جڑے بہنے نے پی گئے، لیکن میں وقت زیادہ نہیں لاں گا ایویں
بات کر رہے ہیں اور میں سی آئی ڈی نو کہنا نوٹ کرو میرے تے دعویٰ کرو بھابیو اجتماع کر دیو بڑے بڑے مولویاں نے دعوے بھی میرے تے کیتے کدے بھی کیس چلتے پے عدالتوں میں منہ دکھاندے پے نے کیوں میرا مسلک غلط نہیں اسی کسے تے الزام نہیں لاندے لیکن دوست حق بیان کرن تو سی باز بھی اے کوئی کسے نو کچھ نہ کو چور نو چور نہ کیے تو معاشرہ کس طرح ٹھیک ہوگا ڈاکو نو ڈاکو کہو گے تو معاشرہ ٹھیک چور نو چور آنکھو گے انہوں دی غلطی دا احساس دلاؤ گے انہوں نے سامنے دی غلطی پیش کرو گے جدوں جنالی انہوں ٹھیک ٹھاک طریقے دے نال او دی سرزنش کرو گے اتنی دیر تک معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا معاشرہ ادو ہی ٹھیک ہوے گا جدوں چور نو چور کہاں گے او دی چوری دساں گے آؤ دین دے ڈاکو کون سا اسلام تم پیش کرتے ہو ان کی کتاب میرے کول موجود ہے اس کتاب کا نام فتح المجید یہ ہوئی ابن تیمیہ او دا فتویٰ ہے جیڑا نبی دی قبر دا ارادہ کر کے جائے بندہ بے ایمان ہو جائے اے مکے شریف فری تقسیم ہوندی ایتھے بھی آ لکھاں تے کروڑاں دی تعداد بازاروں یہ کتاب خریدی تے اوتھے جنالی 70 ریال دی کنے ریال دی اونچی بولو او تو 749 490 500 روپے دی کتاب ہے اوتھے دکاناں تے بھی وکدی ہے ایتھے فری ہوندی تقسیم کرتے پے نے اور لکھاں دی تعداد وچ تقسیم کرتے پے نے میں حکومت دے کے مطالبہ کرانگا کہ حکومت انہاں چیزاں دا نوٹس لے اے کتاب فتح المجید صفحہ جناب من 253 او دے اندر موجود ہے کہندا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر دا ارادہ کر کے جاوے او بندہ مشرک ہو جاندا ہے مسلمان نہیں رہندا کملی والے نے فرمایا من زارا قبری دارے کتنی وہ علماء نو کتنی مستند کتاب حدیث دے اندر کتنی محدث کتنی دا مقام کنا ہے 4 اردو دیاں کتاباں پڑھ کے ملک وچ فتنہ تے فساد پیدا کر چھڑیا ہے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی فرمایا جنہیں میری قبر دی زیارت کی تھی میرے تے لازم ہے میں اودی شفاعت کرا کے انہوں جنت وچ لے کے جاواں ادھر صدیق اکبر فرما رہے نے میری 4 بھائی چوکے نبی کریم دے روضہ اطہر تے لے چلو او صباح صحابہ صداقت صدیق کا نعرہ صرف چندہ بٹورنے کے لیے لیتے ہو کھلاتے آؤ خلافت راشدہ حق 4 یار کا نعرہ لگانے والوں میں پوچھتا ہوں بتاؤ اگر یاروں کی خلافت حق ہے تو ان یاروں کے عقائد بھی حق ہے نہیں مولوی ضیاء اللہ نہیں نوری صاحب نہیں حضور قبلہ پیر طریقت شہزادہ چورا شریف حضرت پیر محمد طاہر بادشاہ تھا اور نہیں جی اسی یہ کہنے ہاں پہلا مسجد نبوی جاؤ پھر چلو حضور دی قبر تے بھی چلے جاؤ ارادہ جڑا ہے نا وہ مسجد نبوی دا کرنا چاہیے صدیق اکبر نے تے نہیں سی فرمایا پہلا مینوں مسیتی لے جاؤ پھر مینوں روضہ رسول تے لے جاؤ صدیق اکبر دی آخری وصیت ہے فرمایا انتقال تو پہلا فرمایا ہے میں پوچھنا صدیق کون ہے صدیق او متقی ہے جدے تقوی دی رب نے گواہی دیتی فرمایا والذی جا بالصدق وصدق بی اولئک هم المتقون اللہ فرماندا ہے او ہستی جڑی صدق لے کے آئی اور او ہستی جنہاں نے دی تصدیق کی تھی ابو بکر فرمایا اولئک هم المتقون اللہ فرماندا ہے میرا نبی بھی متقی ہے میرے نبی دا یار بھی متقی ہے چلو کچھ نہیں فکر کریں بنی ہے
اس کا نام کس نے اہل سنت رکھا؟ او یہاں میں تینوں دسنا، اہل سنت نام میرے مصطفیٰ نے رکھا ہے۔ علامہ شورستانی عقائد کی کتاب، درسی کتاب ہے، وہ اپنی کتاب الملل والنحل کے اندر حدیث نقل کرتے رہے۔ حضور علی سعود تو علاوہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم شریف کے اندر بھی حدیث نقل فرمائی ہے۔ اس تو علاوہ علامہ فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی تنبیہ الغافلین دے اندر اس حدیث کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 73 فرقے ہون دے، 72 جہنمی ہون دے، ایک جنتی ہوئے گا۔ صحابہ پوچھا یا رسول اللہ وہ کیڑا جنتی ہوئے گا؟ فرمایا اہل سنت والجماعت۔ میرے کو ساڈے کو پوچھو، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور دی حدیث پیش کرنا، لفظ اہل سنت والجماعت موجود ہے۔ یہ بھی لفظ نے مانا علیہ و صحابی، یہ بھی لفظ نے مانا علیہ و صحابی، لیکن یہ بھی اہل سنت والجماعت کا لفظ میں دہانا۔ اور آؤ بھابیو، اے اہل حدیث کانفرنس کرنے والوں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والوں اور فرید کے میں اجتماع کا پروگرام بنانے والوں، میرے پاس وہ اصل عبارت موجود ہے، میرے پاس وہ اصل تحریر موجود ہے۔ اور جدے محمد حسین بٹالوی نے انگریز نو درخواست دیتی سی سانو بھابی نہ آکھیا جائے کرے، سانو اہل حدیث آکھیا جائے۔ میرے کو اصل پئی حضرت صاحب، وہ سمجھتے پے ہو انہوں اہل حدیث انگریزاں بنایا ہوئے۔ کنا بنایا؟ اچھی بول کنے بنایا؟ اچھی بول کنے بنایا؟ سارے بولے کنے بنایا؟ اوے انگریزاں نے اہل حدیث بنایا ہے۔ ثناء اللہ امرتسری کہندا اسی بھرا بھراواں، بھابی اہل حدیث تے اسی اہل بھراواں۔ اور چاچے تائے دے پترو حیا کرو، انگریز کو مدد منگنی جائز ہے، کملی والے کو مدد منگنی شرک ہے۔ اچھا یا کر رہے عقیدہ نہیں میرے کو اصل وہ جڑی ہے نا تحریر انگلش میں جو ہے جناب، اور پھر چھاپی بھی کنے مولانا منشا صاحب نے نہیں چھاپی، مفتی عبد القیوم صاحب نے نہیں چھاپی، حضرت شاہ الحدیث علامہ مفتی محب اللہ صاحب نے نہیں چھاپی، ضیاء اللہ قادری نے نہیں چھاپی، علامہ الحاج مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب نے نہیں چھاپی، مولانا انوار الاسلام نے نہیں چھاپی، اور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ نے نہیں چھاپی۔ او جڑی تحریر ہے، او ایپلیکیشن، پھر او دی جڑی منظوری ہے مولوی ثناء اللہ امرتسری نے چھاپی۔ ثناء اللہ امرتسری نے چھاپی ہے حضرت صاحب۔ او بھابیو جے اینی ساری غیرت ہوے تسی چپنی وچ پانی پا کے ڈب کے مر جاؤ۔ حضرت صاحب فرما رہے نے اہل سنت نبی کو آیا، اہل حدیث مکل ملکہ وٹوریا کو آیا۔ اہل سنت نبی کو آیا، سنو عقیدہ لئی پھردا، مذہب لئی پھردا، کہندا جی نبی دی قبر تے ارادہ کر کے جان والا مشرک ہو جاندا ہے۔ ابو بکر نے وصیت فرمائی ہے، حضرت عمر نے کیوں نہیں عرض کیتا حضور تسی کی پہ کر دے جتے نہیں کرنا چاہیے، حضرت علی نے نہیں عرض کیتا، حضرت عثمان نے نہیں عرض کیتا، اوے ام المومنین عائشہ صدیقہ نے۔ ہائے ہائے میں پوچھنا کسی سے آتی نہیں عرض کیا حضور تسی کی پہ کہہ دے۔ حضرت جابر گند نے وصیت کی تھی، وصال ہویا، نواب صدیق حسن لکھدا ہے میرے کول کتاب ادب دی موجود ہے، تکریم المومنین، علامہ نوری صاحب دے کول بھی ہے جے، لکھدا اسی چار پائی لے کے گئے نا تے کملی والے دے روزے تے رکھ کے تے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کی کیتا نبی کریم دا دروازہ
اونچی بولو دروازہ، مل کے کہہ دو دروازہ۔ صحابی پیا کہندا وے دروازہ کھٹکھٹایا اے، بھابی کہندا نبی مر کے مٹی وچ مل گئی۔ دوستا مرنا ہی قبرے پینا ہی، جنہیں رب دے مقابلے وچ تے نبی دے مقابلے وچ دین بنایا وے، او جنہیں نبی دے رب دے مقابلے وچ نویں دین نویں عقیدے پیش کیتے نے، او میں پوچھنا وا انہاں دے پیچھے نماز ہو سکدی اے؟ انہاں پیچھے نماز بالکل نہیں ہو سکتی۔ میں ذمہ داری نال عرض کرنا پیا وا، اے نہ کیا نبی دی قبر دا ارادہ کہ تسی کیوں کھلپ دے ہو، تانوں بڑی تکلیف، سانوں مشرک کہہ گئے نے، کافر بنا گئے نے، اے تے ایڈا پیڑا مذہب ہے نہ فرشتیاں نوں وی مسلمان نہیں رہن۔ میں دسنا الحمدللہ سی کدی دعوے ٹھوکے خیر نہیں کری، نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں، نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں۔ ایک کتاب باقاعدے وہابیہ میں لے کے آیا وا، وہ جڑا انہاں دی پارٹی دا کوئی بندہ آوے میرے کو فری رہ جائے، اصل صفحے اصل ٹائٹل پیج بھی اصل صفحے پوری عبارتاں پیش کیتیاں نے، فری لے جائے جے جناب من میرے تے کیس کرے ضیاء اللہ قادری تو ساڈے عقیدے غلط رنگ وچ پیش کیتے نے، او جے پیو دا پتر ہے جرت جے جرت ہے تے کدو کہنا ارادہ کر کے جائے تے مشرک۔ تے حضور دی حدیث کی ہے 70,000 فرشتہ صبح وہ بھی کوئی مولوی ہے جنہیں نزدیک جنہ دے عقیدے ایڈے گندے ہون، خدا دی قسم اپنے مولوی بھی مشرک، فرشتے بھی مشرک، بلکہ انہاں دے عقیدے ایسے نے نبی بھی نہیں محفوظ رہندے، نبی بھی محفوظ نہیں رہندے۔ یہ سارے حدیث دا علم ہے۔ تبلیغی جماعت دے مولوی زکریا نے فضائل حج وچ بھی حدیث نقل کیتی ہے، حضور فرماندے نے کہ میں 70,000 فرشتہ صبح 70,000 فرشتہ شام نو 1,40,000 فرشتہ روزانہ میری قبر دے اوتے حاضری دے کرے گا، اور جنہیں ایک واری حاضری دیتی ہے قیامت تک انہوں دوہری واری حاضری نصیب ہے۔ کی دین لئی پھرنا، کی اسلام لئی پھرنا، اے جے میرے کو کتاب دا نام ہے شرح الصدور۔ کی نام ہے بولو، اونچی بولو، کی ہے؟ شرح الصدور اصل کتاب دا ٹائٹل ہے جی، یہ ٹائٹل پہ کنے چھاپی ہے؟ سعد بن محمد بن عبد العزیز آل سعود، سعود آلے ہیں جی، آلے یہودی پکی گل پکی پیڑی۔ سنو لفظ کی نے، بندہ بولی تو پہچانیا جاتا ہے نا، کیا کیا بولی تو ایج نالی کتاب دا صفحہ بھی، کتاب دا صفحہ اے جے ٹائٹل، اے جو انہاں دے اتھوں دی مہر لگی مصدقہ، یہ جہاں کتابوں تو فری دے تے لاندے نا سرکار مہر، اے مہر جے لکھتے نے نبی پاک دی قبر معاذ اللہ سما معاذ اللہ بوتے، او دیوبندیوں بھابیوں کی سلام لئی پھر دیو، نبی کریم میں الزام نہیں لا رہا ہے، کتے دیوبندی وادی وچ جرت ہے، جا مولوی اپنی دس انہیں کہ چندے گرانے چھڈو، اجرے بند کر کے کتاباں پڑھ کے ڈب مرو، اور آ مسلک لینا ہی تے فاضل بریلوی دے نقلے تم بت کہنا اللہ فرماند نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو
آؤ شہنشاہ کا روزہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو مل کے کہہ دو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ اور عاشق کی کہنے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں عاشقاں دا تے عقیدہ ہے ایک کہندے نبی دی قبر بوتے ایک کہندے نبی دی قبر تے ارادہ کر کے جان والا مشرک ہو جاندا ہے انہاں دا عقیدہ کی ہے جناب من دوست ذرا غور کر لئی ایویں سنیا تو کیڑے وہم وچ پیا ہویا ویں کتاب دا نام ہے تحفہ وہابیہ کی نہ ہے اونچی بولو کی نہ ہے اے جے کتاب اور اس کتاب دے صفحہ 68 تے لکھدا ہے لفظ را دھیان نال سنیو کہندا ہے کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق کہندا ہے جو کوئی یا رسول اللہ یا ابن عباس یا عبد القادر یا اور کسی بزرگ مخلوق کو پکارے یا اس کی دہائی دے اس پکارنے سے اس کا مدعا دفع شر یا طلب خیر ہو ایسے امور میں امداد حاصل کرنا ہو جو خدا کے سوا کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے مثلا کسی بیمار کا تندرست کرنا دشمن پر فتح حاصل کرنا یا کسی دکھ سے محفوظ رہنا وغیرہ تو ایسے امور میں خدا کے سوا کسی دوسرے سے امداد کا طلب کرنا شرک ہے جو لوگ ایسا کریں وہ مشرک ہیں شرک اکبر کے مرتکب ہیں اگرچہ ان کا عقیدہ یہی ہو کہ فاعل حقیقی فقط رب العزت ہے اور ان صالحین سے دعا کرنے کا مقصد محض یہ ہے کہ ان کی سفارش سے مراد بر آئے گی گویا یہ ایک واسطہ ہے یعنی ان کا فعل بہر حال شرک ہے ایسے لوگوں کا خون بہانا جائز ہے کہندا جڑا یا رسول اللہ کے یا علی آکے یا عبد القادر آکے دے مقصد ہوئے اے اللہ دے ولی نے انہاں دی گل نوں پکارن نال انہاں دے اگے عرض کرن نال اللہ ساڈی مشکل حل کر دے گا حقیقی کارساز اللہ ہے اے وچ واسطہ نے او دے بزرگ نے او کہندے اس نیت نال بھی جڑا پکارے او مشرک ہے او دا سر قلم کر دینا چاہیے اونوں قتل کر دینا چاہیے اور اس کا مال لوٹنا مباح ہے انہاں دا مال بھی لٹ لو او یا رسول اللہ اسی کہنے ہاں صرف اسی نہیں کہندے نبی دے صحابہ بھی حضور دے انتقال تو بعد کہندے نے یہ دیوبندیوں کے ایسے پلید عقائد ہیں ان کی عقائد کی روشنی میں صحابہ بھی مسلمان نہیں ہے کوئی دیوبندی مولوی مینل پیڑ پان والا ایس نظریہ ایس عقیدے دے ضیاء اللہ قادری سیال کوٹی پہ کہنا ہے تقریر میری ریکارڈ ہے کوئی فنے ہاں تو فنے ہاں مولوی جیڑا مرضی تیار کر لے 50 سالاں نوں کر لیں انہوں مالج مولج کر لے 10 سالاں نوں کر لئی جے زندگی رہی جدو مولوی تیار کر لے گا نا تو مینو اطلاع کر دئی قبلہ نوری صاحب نو اطلاع کر دی قبلہ شاہ صاحب نو اطلاع کر دئی کہ اسی تیاری کر لئیے میں ثابت کرانگا دیوبندی اور وہابیوں کے ایسے عقائد ہیں جن کی عقائد کی روشنی میں صحابہ بھی مسلمان نہیں رہتے بلکہ انبیاء بھی مسلمان نہیں رہتے اونچی دے بول اور کوئی سمجھے گل انہوں ذرا تھوڑا جہا ہوں میں ذرا تھوڑا جہا میں چکنا پیا ذرا تیار ہو نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں کہ صدمے جہاں کے اٹھائے ہوئے معاشرہ کیے قوم کہڑے پاسے جا رہی ہے تو شرک تے کفر دے فتوے لائی پھرنا ہے
تینوں میلاد نو حرام کہن دی سجی ہوئی ہے۔ او شراب دے متعلق گل کریا کر، زنا دے متعلق گل کریا کر، لوکاں نو نماز پڑھن دی تلقین کریا کر، لوکاں نو دسیا کر کس طرح جناب شریعت دے مطابق عمل کریدا ہے۔ اللہ دی قسم بڑی کوشش کرنے اس پاسے چلیے، پر اے بندے رب جڑے نے انہاں نے ہر جگہ فتنہ ہی پیدا کیتا ہے، تنقیداں ہی کرنا پیا ہے۔ ذرا دیکھتے صحیح قوم دا کی حال ہے، اور سانو ادھروں فرصت ہوئے اسی یہ دسیے تو اس پاسے آن ہی نہیں دیندا، اور وجہ کی تو ملک وچ امن نہیں چاہتا۔ اور دوستو نبی دا میلاد منایا کرو، یہ جڑا ملک بچیا ہے نبی دے میلاد دا صدقہ نہیں تے ہو جے منحوس بندے ہون دوستا۔ بس دوست وللہ